أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما. ساتواں سپارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ یہ کلام سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے تو تم ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھو گے، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس تو لکھ لے ہمیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں۔ یعنی پچھلی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ یعنی نصارہ کا جو عالم جو جاننے والے نصارہ کا ذکر کیا، ان کے بارے میں ہے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور جو آ چکا ہے ہمارے پاس حق، حالانکہ ہم امید کرتے ہیں کہ داخل فرمائے ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں میں۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو عطا فرمائے انہیں اللہ تعالیٰ نے باعث اس قول کے، یعنی اس بات کے باغات رواں ہیں، ان کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی معاوضہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہی دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ حد سے بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور کھاؤ اس سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، نہ باز پرس کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ، یعنی اس بارے میں نہیں پوچھے گا تمہاری فضول قسموں پر، لیکن باز پرس کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکے ہو۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو اس کے توڑنے کا یعنی اس قسم کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ کھلایا جائے 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا جو تم کھاتے ہو اپنے گھر، یعنی تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑے پہنائے جائیں انہیں، یا آزاد کیا جائے غلام۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور جو نہ پائے ان میں سے کوئی چیز تو وہ روزے رکھے، یعنی جو نہیں کپڑے دے سکتا یا غلام نہیں آزاد کرا سکتا اور کھانا نہیں کھلا سکتا تو وہ 3 دن کے جو ہے وہ روزے رکھے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس آیت میں شراب کا یعنی حرمت کا بالکل حکم آ گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو بچو اس سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، یہی تو چاہتا ہے شیطان کے ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور روک دے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے۔ فہل، تو کیا، انتم منتہون، تم باز آنے والے ہو،
یعنی اب کیا تم باز آنے والے ہو؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محتاط رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم نے روگردانی کی تو خوب جان لو کہ ہمارے رسول کا فرض تو بس پہنچا دینا ہے کھول کر ہمارے احکام کو۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا، نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ جو اس حکم سے پہلے وہ کھا پی چکے، جبکہ وہ پہلے بھی ڈرتے تھے اور ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کیا کرتے تھے، پھر ان احکام کے بعد بھی ڈرتے ہیں اور جو اترا اس پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والوں، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ شکار سے پہنچ سکتے ہیں جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، تاکہ پہچان کرا دے اللہ تعالیٰ اس کی جو ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے۔ یعنی احرام کی حالت میں شکار جو منع ہے، تو کبھی کبھی شکار جو ہے احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہیں آزماتا ہے کہ یہ جو شکار کو سامنے بھیج دیتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پس جو شخص حد سے بڑھے گا اس تنبیہ کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ مارو شکار کو جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امری، اور جو قتل کرے شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسی قسم کا جانور دے جو اس نے قتل کیا ہے، فیصلہ کریں اس کا 2 معتبر آدمی تم میں سے، اس حال میں کہ یہ قربانی کعبہ میں پہنچنے والی ہو، یا کفارہ ادا کرے، وہ یہ کہ چند مسکینوں کو کھانا دے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ عفا اللہ عما سلف، معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جو گزر چکا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو اب پھر گیا تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس سے، یعنی جو اب تو حکم نازل ہو گیا اب اس کے بعد بھی پھر گیا تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریائی شکار اور اس کا کھانا، فائدہ اٹھاؤ تم اور دوسرے قافلے والے۔ یعنی جو سمندر میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ مچھلی پکڑ لیں، وہ شکار کر لیں تو یہ حلال ہے، اور جو ہے دوسرا خشکی کا شکار حرام ہے۔ آگے ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک تم احرام باندھے ہوئے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی احرام کی حالت میں دریا سے جو ہے مچھلی پکڑ سکتے ہیں، اس کا شکار اور بھی چیزیں جو ہوتی ہیں تو اس کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن خشکی کا نہیں کر سکتے جب احرام کی حالت میں ہو تو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلاعد، بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو عزت والا گھر ہے بقا کا باعث لوگوں کے لیے، نیز حرمت والے مہینوں کو اور حرم کی قربانی اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، تاکہ تم خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ علم ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہمارے رسول پر کوئی ذمہ داری سوائے پیغام پہنچانے کے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو۔
قل لا يستوي الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، آپ فرما دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک، اگرچہ حیرت میں ڈال دے تجھے ناپاک کی کثرت۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، سو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اے عقل والو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو مت پوچھا کرو ایسی باتیں کہ اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تو بری لگیں تمہیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر پوچھو گے ان کے متعلق جب کہ اتر رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ عفا اللہ عنہا، معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑے حلم والا ہے۔ قد سألہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بہا کافرین، تحقیق پوچھا تھا ان کے متعلق قوم نے تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئے ان احکام کا انکار کرنے والے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، لیکن جنہوں نے کفر کیا اور وہ تہمت لگاتے ہیں اللہ پر جھوٹی، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان میں سے کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ اور حام، یہ یعنی وہ جانور، وہ اونٹنیاں اور جو کہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دی جاتی تھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آؤ اس کے رسول کی طرف، کہتے ہیں کافی ہمیں جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، کیا پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کا فکر لازمی ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہ ہوا جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے تم سب نے، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، اے ایمان والو آپس میں تمہاری گواہی جب آ جائے کسی کو تم سے موت وصیت کرتے وقت، یہ ہے کہ دو معتبر شخص تم میں سے ہوں یا دو اور غیروں میں سے، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، پھر پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی، اور ان دو گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد یعنی روکو، تو وہ قسم کھائیں اللہ کی اگر تمہیں شک پڑ جائے ان الفاظ سے کہ ہم نہ خریدیں گے اس قسم کے عوض کوئی مال، اور اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم اس وقت گناہگاروں میں شمار ہوں گے۔ یعنی اس آیت میں ہے کہ جب سفر میں ہو اور موت قریب ہو اور اس وقت وصیت کر کے مال رکھوا دو تو ان کی گواہی کے لیے دو آدمی چاہیے، یعنی کہ القصہ جب ایسی صورت پیش آئے اور کوئی شک پیدا ہو تو گواہوں سے قسم لے لو کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، قسم کھا کر مال اڑانا نہیں چاہتے، ہم سچے ہیں، اگر یہ وصیت کرنے والا ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس لیے ہم جھوٹ نہیں بولتے اور اللہ تعالیٰ کی گواہی نہیں چھپاتے۔ فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَاتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا،
پھر اگر پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہ سزاوار ہوئے ہیں کسی گناہ کے، تو 2 اور کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ ان میں سے جن کا حق ضائع کیا ہے پہلے گواہوں نے، اور یہ نئے 2 گواہ قسم اٹھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان 2 کی گواہی سے، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا۔ اِنَّ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ہم ایسا کریں تو بے شک اس وقت ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ گواہ دیا کریں گواہی جیسا کہ چاہیے، یا خوف کریں اس بات کا کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں میت کے وارثوں کی طرف ان کی قسموں کے بعد، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور سنو اس کا حکم۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو، پھر پوچھے گا ان سے کیا جواب ملا تمہیں؟ قالوا لا علم لنا، عرض کریں گے ہمیں کوئی علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے سب غیبوں کا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بن مریم یاد کرو میرا انعام اپنے پر اور اپنی والدہ پر۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے مدد فرمائی تمہاری روح القدس سے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور باتیں کرتا تھا تو لوگوں سے جبکہ تو ابھی پنگوڑے یعنی جھولے میں تھا اور جب پکی عمر کو پہنچا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب سکھائی میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور جب تو بناتا تھا کیچڑ سے پرندے کی صورت میرے اذن سے، پھر پھونک مارتا تھا اس میں تو وہ مٹی کا بے جان پتلا بن جاتا تھا پرندہ میرے اذن سے، اور جب تو تندرست کر دیا کرتا تھا مادر زاد اندھے کو، یعنی جو پیدا ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور کوڑی کو میرے اذن سے۔ وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور جب تو زندہ کر کے نکالا کرتا تھا مردوں کو میرے اذن سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو آیا تھا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، تو کہا جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے کہ سب معجزات نہیں ہیں مگر کھلا ہوا جادو، یعنی اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُولِي، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ۔ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور اے مولا تو گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، جب کہا تھا حواریوں نے اے عیسیٰ بن مریم کیا یہ کر سکتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہم پر ایک خوان یعنی دسترخوان آسمان سے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، ان کی اس تجویز پر عیسیٰ نے کہا ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو، یعنی ایک دسترخوان جو بھرا ہو کھانوں سے ایسا اتار دو۔ قالوا نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاہدین۔ حواریوں نے کہا، حواری جو ہیں وہ جیسے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہلائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حواری کہلائے۔ حواریوں نے کہا ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والوں سے۔ ربع پورا ہو گیا ماشاءاللہ۔